السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم 11واں چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 11ویں چیپٹر میں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بات کریں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ہم 2-3 حصوں میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کریں گے۔ خارجہ پالیسی بیرونی ممالک سے تعلقات قائم کرنے، ان کو فروغ دینے اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانے کا نام ہے۔ پاکستان کی اس خارجہ پالیسی کے کچھ بنیادی اصول بھی ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہیں اس میں ہم بات کریں گے پرامن بقائے باہمی۔ پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کی آزادی، خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتا ہے۔ نیز دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دوسروں کی اندرونی معاملات میں عدم دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ استعماریت، جارحیت کا ہر شکل میں پاکستان مخالف رہا ہے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ غیر جانبداریت۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلی کرتے ہوئے غیر جانبداریت کی پالیسی اپنائی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی بلاک کے ساتھ خود کو وابستہ نہ کیا جائے اور تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات مستحکم کیے جائیں۔ پاکستان اب روس، امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر رہا ہے۔ پاکستان اب غیر وابستہ ممالک کی تنظیم نان الائن موومنٹ کا بھی باقاعدہ رکن بن چکا ہے اور پاکستان اپنا دنیا بھر میں پرامن کردار ادا کرنے کے حوالے سے بھی کوشاں ہے۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوگا دو طرفہ تعلقات۔ پاکستان دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر تمام ممالک کے ساتھ رابطہ بڑھانا چاہتا ہے اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر اپنے جھگڑے پرامن طریقے سے طے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پاکستان نے ہندوستان کو کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کئی دفعہ مذاکرات کی پیشکش بھی کی اور کئی دفعہ جو ٹیبل ٹاک جسے کہتے ہیں مذاکرات وہ ہو بھی چکے ہیں۔ ہمارا 4 پوائنٹ اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر سے مکمل اتفاق رکھتا ہے اور اس پر اس نے سختی سے پابندی ہے اور سختی سے عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے تمام اقدامات کی مکمل حمایت بھی کی ہے اور اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور ہر دور میں ممکن مدد کی بھی آفر کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پاک چین تعلقات پر بات کریں گے۔ ہمارے 11ویں چیپٹر کا یہ تیسرا کویسچن ہے۔ پاک چائنا ریلیشن شپ پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے۔ پاک چین سرحد ہمارا پہلا پوائنٹ ہے۔ چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ اور دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ چین کے صوبے سنکیانگ کی سرحدیں پاکستان کے شمالی رکا جات سے ملتی ہیں اور پاک چین مشترکہ سرحد تقریباً 600 کلومیٹر طویل ہے۔ پاک چین سرحد کو پاکستان اور چین دونوں ممالک نے مل کر تکمیل کے مراحل تک پہنچایا۔ پاکستان کی جو چائنا کے ساتھ تعلقات کی ابتدا تھی، ہمارا دوسرا پوائنٹ وہ ہے۔ اکتوبر 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا اور چند ماہ بعد 4 جنوری 1950 کو پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا۔ پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے چین کو تسلیم کیا اور جنرل رضا کو چین میں پاکستان کا پہلا سفیر مقرر کیا گیا، جنہوں نے پاک چین دوستی کی مضبوط بنیاد رکھی اور تب سے پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات دن بدن مضبوطی کی طرف بڑھتے گئے۔ قریبی تعلقات کا آغاز 1955 میں
ہوا جب انڈونیشیا کے شہر بنڈونگ میں دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم انہوں نے ملاقاتیں کی اور تمام سابقہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔ پھر 1956 میں پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے چین کا دورہ کیا اور اسی سال وزیر اعظم چو ان لا نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اگلا پوائنٹ ہم بات کریں گے پاک چین جو تعلقات بھارت کے دوران جنگوں میں ہمارے ساتھ رہے، یا پاکستان نے بھارت کا جو تنازع تھا چائنا کے ساتھ لداخ پر، اس میں پاکستان نے چین کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور عالمی سطح پر آواز بلند کی۔ اقوام متحدہ دنیا بھر میں ایک جانا پہچانا اور سب سے بڑا ادارہ یا آرگنائزیشن سمجھی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ میں رکنیت کے مسئلے پر پاکستان نے ہمیشہ چین کے موقف کی حمایت کی اور بالآخر پاکستان کی کوششوں سے چین 1971 میں اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں نے ضروری سمجھا تو انہوں نے اپنے ملکوں کے درمیان سرحد بندی کا عمل شروع کیا۔ مارچ 1963 میں پاکستان اور چین کے درمیان باقاعدہ سرحد بندی عمل میں آئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کو 750 مربع میل کا رقبہ ملا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک میں پہلی دفعہ ہوائی سروس کا جو آغاز تھا وہ بھی 1963 میں ہوا۔ پاکستان نے چین کے صدر مقام بیجنگ کے لیے ہوائی سروس کا آغاز کیا۔ اس طرح PIA پہلی غیر کمیونسٹ ممالک کی پہلی کمپنی تھی جس نے چین سے فضائی رابطہ قائم کیا، اور PIA پاکستان کی طرف سے کسی بھی کمیونسٹ ملک کے لیے پہلی فضائی ایئر لائن تھی، فضائی پرواز تھی جو چائنا گئی۔ پاک بھارت جنگیں اور چین کا تعاون۔ ستمبر 1965 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ، جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو چین نے پاکستان کی ہر طرح سے دفاعی اور اقتصادی مدد کی۔ 1971 میں بھی پاک بھارت جنگ میں چین نے پاکستان کی سفارتی سطح پر پرزور حمایت کی اور بھارتی جارحیت کی پرزور مرمت کی، اور بنگلہ دیش کو تب تک اقوام متحدہ کا رکن نہ بننے دیا جب تک پاکستان نے اجازت نہ دی۔ مسئلہ کشمیر اور چین نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کے اندر اور باہر ہمیشہ پاکستانی موقف کی حمایت کی ہے اور کشمیری عوام کو حق خود ارادی دینے کی حمایت کی ہے، جو کہ شروع سے ہی پاکستان کا واضح موقف رہا ہے۔ ایشیائی سلامتی کا معاہدہ ہو تو چین نے 1969 میں روس نے پاکستان کو ایشیائی سلامتی کے معاہدے میں شامل ہونے کے لیے کہا، لیکن چونکہ یہ معاہدہ ایک دفاعی معاہدہ ہونے کے ساتھ ساتھ چین کے خلاف تھا تو پاکستان نے چین کے خلاف کسی بھی سازش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ پاک چین دوستی کی بہترین مثال شاہراہ قراقرم، جسے شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے، یہ درہ حنجراب سے ایبٹ آباد تک 900 کلومیٹر تک طویل شاہراہ ہے۔ 1969 میں مکمل ہوئی اور دونوں ملکوں میں لینڈ بارڈر کے ذریعے زمینی تجارت کا ذریعہ بھی ہے اور رابطے کا باعث بھی ہے۔ دونوں ممالک کے باشندے اسی راستے کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے ملکوں میں آتے جاتے ہیں۔ صنعتی اور دفاعی تعاون کے حوالے سے بھی چین نے پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ٹیکسلا کے مقام پر مکینیکل کمپلیکس اور اسلام آباد میں سپورٹ کمپلیکس جو ہے پاک چین دوستی کی علامت ہیں۔ چین کی مدد سے پاکستان نے آرڈیننس فیکٹری اور دنیا کا جدید ترین ٹینک الحالق ٹینک تیار کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ جو جنگی طیارے ان میں GS تھنڈر 17 تیار کیے۔ اس کے علاوہ گوادر پورٹ سے کوسٹل ہائی وے اور سینڈک پروجیکٹ، رمیا والی میں چشمہ ایٹمی پاور پلانٹ تیار کیا، اور اسی طرح کے دیگر منصوبے جو ہیں وہ پاک چین دوستی کی بہترین مثال سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے نومبر 2006 میں 31 ترقیاتی اور تجارتی معاہدے کیے، اور چین نے پنجاب کے اندر ایک صنعتی زون میں بھی وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا۔ اپریل 2015 میں چین کے صدر شی چانگ پنگ کے دورے کے موقع پر انہوں نے اقتصادی راہداری کے متعلق 30 منصوبوں سمیت 51 معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں چین کی طرف سے 45 ارب روپے سے بھی زائد کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ ان منصوبوں میں
8300 میگا واٹ بجلی کے منصوبے اور گوادر تا چین ایک تجارتی روڈ قائم کرنا شامل تھا۔ یہ سرمایہ کاری مزید پھر $60 ارب کے قریب پہنچنے کا پلان بھی بنایا گیا، یعنی امکان ہے کہ یہ سرمایہ کاری چلتے چلتے $60 ارب تک مکمل ہوگی۔ اس کے بعد مشترکہ موقف رہا ہے دونوں ملکوں کا۔ بیشتر بین الاقوامی امور پر جو پاکستان نے بات کی وہی چین نے کی۔ روس کی افغانستان مداخلت پر چین نے پاکستان، جبکہ تائیوان کے مسئلے پر پاکستان نے چین کا ساتھ دیا۔ ویتنام، فلسطین اور کشمیر سمیت اہم مسائل پر دونوں ملکوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اگر تعلقات اور پالیسیز پر غور کیا جائے تو امریکہ نے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس موقع پر پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی وساطت سے چین اور امریکہ میں سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا۔ یوں یہ ایک لمبا سفر آج تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے جو اندر قائد رہے ہیں، جو ہمارے ملکوں کی قیادت ہے، انہوں نے بھی مختلف قسم کے دورے کیے اور اپنے اپنے دور میں وہ چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کی اور بنانے کی کوشش میں مصروف رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی، صدر محمد ایوب خان، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، صدر ضیاء الحق، محمد خان جنیجو، بینظیر بھٹو، میاں نواز شریف، صدر جنرل پرویز مشرف، وزیر اعظم شوکت عزیز، اور حالیہ جو چند سال پہلے میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں یہ چین کا دورہ کرتے ہوئے تعلقات کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا پاک چین تعلقات پر مبنی کویشچن۔ کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس میں میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم وصلو علیہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک پاکستان اور ایران پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم پاکستان اور چین کے تعلقات پر بات کر چکے ہیں، اور آج نیکسٹ بات ہم پاکستان اور ایران کے تعلقات پر کریں گے۔ پاکستان اور ایران کی سرحد کا اگر مسئلہ دیکھا جائے تو ایران جو کہ پاکستان کے مغربی میں واقع ہے، ایک اسلامی ملک ہے، تو دونوں کی مشترکہ حد جو ہے وہ 830 کلومیٹر طویل ہے۔ اور تاریخی پس منظر پر اگر دیکھا جائے تو ایران کے ساتھ ہمارے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ ہمارے قومی زبان اردو پر فارسی زبان کے گہرے اثرات ہیں، اور مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ بھی فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ کہ ہمیں پاکستان کے وقت ایران کی طرف سے جو تعاون ہمیں میسر ہوا، ایران پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور مئی 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ بھی کیا، جس کے جواب میں پھر مارچ 1950 میں شاہ ایران نے بھی پاکستان کا دورہ کیا۔ اس کے بعد باقاعدہ پھر سرحد بندی کے معاہدے ہوئے۔ 1956 میں پاکستان اور ایران کے درمیان حد بندی معاہدہ ہوا، جس سے سرحدی معاملات ہمیشہ کے لیے طے پا گئے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ اس پر ہم بات کریں گے، معاہدہ بغداد۔ 1955 میں پاکستان، عراق اور برطانیہ میں دفاعی معاہدہ ہوا، جس کو معاہدہ بغداد کا نام دیا گیا۔ بعد ازاں ایران بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس معاہدہ کی پشت پناہی امریکہ کر رہا تھا۔ 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد عراق اس سے علیحدہ ہو گیا، تو اسے سینٹو کا نام دے دیا گیا۔ پاک بھارت جنگوں میں ایران کا تعاون مثالی رہا ہے۔ اس نے اس مشکل وقت کی گھڑی میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے رہے، دفاعی اور معاشی لحاظ سے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا۔ مسئلہ کشمیر اور ایران پر اگر دیکھا جائے تو ایران ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے موقف کا ساتھ دینے کی اس نے کوشش کی ہے، اور ہر وقت پاکستان مسئلہ کشمیر کو جب بھی عالمی برادری میں پیش کرتا رہا ہے تو ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ معاہدہ استنبول
ہمارا اگلا پوائنٹ ہے 1964 میں پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ استنبول کے نام پر معاہدہ ہوا، جسے RCD یعنی علاقائی تعاون برائے ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد اس معاہدے کی تنظیم نو کی گئی اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO رکھا گیا۔ اب اس معاہدے میں افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں سمیت 10 ارکان شامل ہو چکے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے ایران میں اسلامی انقلاب۔ دسمبر 1979 میں جب آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو پاکستان اس انقلاب کو تسلیم کرنے والا پہلا اسلامی ملک تھا۔ یکساں موقف ہمارا اگلا پوائنٹ ہے پاکستان اور ایران، کشمیر، مسئلہ فلسطین، بوسنیا، مسئلہ افغانستان اور عراق سمیت کئی بین الاقوامی تنازعات پر دونوں ملکوں کا موقف ہمیشہ اکٹھا رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے گہری تعلقات کی جھلک نظر آتی ہے۔ پاک افغان مصالحت میں کردار 1956 میں جب جلال آباد اور قندھار میں پاکستانی قونصل خانوں پر حملہ ہوا، دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے تو ایران نے مصالحت کروائی۔ اسی طرح 65 میں ملائیشیا کے ساتھ تعلقات بحال کرانے پر بھی ایران نے اہم کردار ادا کیا، اور اب دونوں ملک گروپ 8 یعنی ڈیولپنگ 8 نیشنز کی جو تنظیم ہے اس کے اہم رکن بھی ہیں، اور دونوں ملک مل کر خطے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے سربراہان نے بے شمار دوستانہ دورے بھی کیے، جس میں پاکستان کے صدر جنرل پرویز مشرف نے 2001 میں اور 2007 میں ایران کا دورہ کیا۔ تو اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم شوکت عزیز اور میاں نواز شریف بھی اپنے اپنے دور حکومت میں ایران کا دورہ کر چکے ہیں۔ اقتصادی تعاون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایران نے پاکستان کو ریلوے کی توسیع کے لیے بھی تعاون فراہم کیا، ٹیکسٹائل، کیمیائی کھاد اور آئل ریفائنری سمیت سیمنٹ کے کارخانے قائم کرنے میں مدد دی، کوئٹہ میں میڈیکل کالج اور خوزستان میں انجینئرنگ کالج کی تعمیر میں مدد دی۔ ایران نے اکتوبر 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان کے لیے بھی بھاری امداد دینے کا فیصلہ کیا۔ دونوں ملکوں کی چیمبر آف کامرس کے وفود ایک دوسرے کے ملک کے دورے کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی زیر تکمیل ہے، جس کو ایران نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، لیکن پاکستان ابھی کچھ اپنے حصے کا کام پاکستان کا کرنا باقی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ پاک ایران تعلقات تھے جس پر آپ بات کر رہے تھے، یہ ہمارے آج کے ٹاپک کا حصہ ہوں گے۔ اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس کو مجھے ان باکس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔